یا انجانے جو خوف ہیں، یہ جو فیئر ہے یا جو ہمارے پاس فوبیاز ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر انجانے خوف کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس کی کون سی علامات ہوں گی، کون سی ایسے سمٹمز ہوں گی تاکہ گھر والے اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یار یہ ہمارا جو بندہ ہے یہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا اب شکار ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ان نون فیئر انسرٹینٹی ہے، بیسیکلی غیر یقینی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو اس کی سب سے پہلی جو سمٹم، جو اس کی بیسک لیول جو سمٹمز ہیں کہ یہ بندہ اپنے امیڈیٹ انوائرمنٹ سے باہر نکلنا پسند نہیں کرے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ انسیف فیل کرے گا. اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنے کہیں ٹریول کرنا ہے تو انکمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ لوگ، انہیں جو ہے نا بہت بیڈ فیل ہوتا ہے. پھر اسی طرح کے بڑے ریجڈ اور ان کے اندر بڑے obsessive compulsive ٹائپ کے بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ ٹریول کر رہے ہیں تو اپنی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، یہ پلو ہوگا، جگہ کیسی ہوگی، ری چیک کرنا، بار بار چیک کرنا، دروازے کو 10 دفعہ اٹھ کے دیکھنا، یا رات کو یہ سوال کرتے رہنا کہ دروازے بند کر دیے. لوور لیول کا OCD تو نہیں، لیکن لوور لیول آپ بہت زیادہ سیفٹی انشور کر رہے ہیں کہ میں یہ جان لوں یا یہ کنفرم کر لوں کہ حالات سیف ہیں، سچویشنز انڈر کنٹرول ہیں. تو اس کے لیے آپ بار بار کنفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں، خود اٹھ کے جا کے چیک کرنا، دروازے تالے گیس جو ہے نا وہ بند ہے، کھلی تو نہیں رہے گی، لیٹے ہوئے ہیں تو پھر اٹھ کے آگے. تو یہ وہ انیشل لیول کی کچھ سمٹمز ہیں جو آہستہ آہستہ سویئر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا چیک کرنے کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ رہتا ہے کہ شاید ابھی بھی نہ ہو. تو یہ ارلی وہ سمٹمز ہیں. بہت زیادہ سوچتا ہے یہ بندہ، اور ایک چیز کو 10 دفعہ سوچے گا، بار بار آ کے ڈسکس کرے گا، یار یہ مسئلہ کیا کروں. آپ بھی دیکھو گے کہ یہ بار بار آپ کو اپروچ کر رہا ہے. تو اوور تھنکنگ کا پرابلم یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں اور بار بار چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میتھمیٹک کیلکولیشنز، آج یہ ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا ہے، موسم یہ بتا رہا ہے، فلاں یہ بتا رہا ہے. تو ایسی اننیسیسری انفارمیشنز میں جانا اور میک شور کرنا کہ 100% سیفٹی ہے، یہ جو اس کی بنیادی علامات میں سے ہیں. اور جیسے انزائٹی کے اندر پسینے آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. تو دیکھیں ایموشنز جب بھی ہے نا، جیسے انسرٹینٹی وہ فیل کر رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ فیئر فل ہے، تب فیئر کا جو ایموشنل رسپانس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اسے وہ فزیکل سینسیشنز تو ہوں گی کہ اس کو پسینے بھی آ سکتے ہیں، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو سکتی ہے، وہ فینٹ ہو سکتا ہے. ایکسٹریم، یہ ایک میں نے کہا نا کہ اسپیکٹرم ہے ایموشنز کا، مائلڈ سے ماڈریٹ سویئر لیول پہ. تو جس لیول کی اسی لیول کی. تو فیئر کا ایک بیسک جو اس کی نیڈ ہوتی ہے نا، فیئر جب پیدا ہوتا ہے تو فیئر بیسیکلی آپ کو اوائڈنس پہ پش کرتا ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس سچویشن کو. جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنے ماحول سے نکلنا پسند نہیں کرتے، وہ اوائڈ کرتے ہیں سچویشنز کو، نئے لوگوں سے ملنے کو، نئی چیزوں کو، نئی سچویشنز کو، نئی ڈیسٹینیشنز پہ جانے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اوائڈنس بھی ایک سمٹم ہے جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے اور انزائٹی کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہمارے سونے کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی نیند نہیں آتی اور نیند کی کمی کا آپ شکار ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا اگلا پورا دن بھی ڈسٹرب رہے گا، آپ کی جاب پرفارمنس بھی خراب ہوتی جائے گی، آپ کی فزیکل جسمانی ہیلتھ بھی خراب رہے گی. اور ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ ہم رات کو اگر ہمیں سلیپ کے اندر ایشو ہے اور ہمیں اس فیئر کی وجہ سے یا انزائٹی کی وجہ سے ہم سو نہیں پا رہے ہوتے تو ہم کیا اس ٹائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سلیپ کا تو اپنا ایک سلیپ ہائیجین ہے، آپ ایک پیٹرن فالو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ اس فیئر کو ہینڈل نہیں کریں گے تو آپ سلیپ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو سلیپ حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی اس سچویشن سے نکلیں جو آپ کو جگائے رکھ رہی ہے، جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سو نہیں سکتے. تو اپنی ان فیلنگس کو بیسیکلی آپ کو تھراپی کی ضرورت ہوگی. آپ سیشنز لیں، آپ ٹریٹمنٹ میں آئیں، اپنی چیزیں، اپنے تھاٹس، اپنا ٹراما یا جو آپ کے اندر جو سائیکولوجیکل پین ہے اس کو ڈسکس کریں تاکہ وہ جو سچویشن ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو.